بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آج ایک بار پھر بات سے بات مولانا کے ساتھ کے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ سامعین معظم، آج کا موضوع بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے اور بڑا ہی حساس ترین موضوع ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے آئے ہیں اور باتیں کرتے رہیں گے، لیکن آج کل اس موضوع پر بہت ہی کم باتیں کی جا رہی ہیں۔ باتیں کرنی چاہیے، بڑے محتاط انداز میں باتیں کرنی چاہیے۔ موضوع یہ ہے، آج کل جیسا علماء کرام کہتے ہیں یہ پرفتن دور ہے۔ اس میں جو ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آج کل عجیب و غریب شاعری پڑھی سنی اور یہ سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے آگے فارورڈ کی جا رہی ہے۔ سننے والے سن رہے ہیں اور آگے فارورڈ کرتے جا رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے یوٹیوب چینلوں کی تو وہاں پر لوگ لائک کر رہے ہیں۔ کچھ لائک کریں دوستی کی بنیاد پر کہ ہمیں ہمارے دوست نے کہا ہے کہ یار میں ویڈیو لگایا کروں گا، آپ لائک کر دیا کیجیے گا۔ اور کچھ کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے چینل بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لائک کریں گے، ہم کمنٹس کریں گے تو ہمیں جوابی لائک اور کمنٹس ملیں گے، ہمارا اسی طرح ٹائم بڑھے گا۔ تو سامعین معظم، آج ایک بار پھر ہم نے علامہ صاحب کو دعوت دی ہے کہ علامہ صاحب آئیں اور شرعی طور پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ علامہ صاحب میری بھی بارہا کئی موقعوں پر رہنمائی کر چکے ہیں اور رہنمائی کرتے آئے ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، بڑے ہی اچھے انداز میں رہنمائی کرتے آ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، جیسا میں نے ابھی عرض کی کہ بے شمار لاتعداد لوگ اس طرح کے کلمات، اس طرح کی شاعری لگاتے آ رہے ہیں، سننے والے سنتے آ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور ستم بالِ ستم یہ ہے علامہ صاحب کہ پھر اس طرح کی شاعری کو یہ ایک رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا فلاں اللہ والے نے لکھی، فلاں ولی اللہ نے لکھی، ہم نے تو لکھی۔ ایسی گمراہ کن، ایسی کفر کلمات پر مشتمل شاعری کو اللہ والوں کے کھاتے میں لوگ ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے بھی سنی ہوگی یا کسی کتاب میں پڑھی ہوگی، یہ اس طرح کی شاعری عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو شرعی رہنمائی فرمائیں کہ لوگوں کے دل و دماغ ذہن کھلیں، وہ اس طرح کی شاعری کو پڑھنے، سننے، آگے فارورڈ کرنے سے اجتناب کریں۔ کہ آپ صورتحال یہ علامہ صاحب، میں مجھ سے آپ کو آگاہی دے دوں کہ وہ کہتے ہیں لگانے والے کہ ہم نے تو اس طرح لگائی کہ ہم محفل سما پر گئے، پھر ہم نے ریکارڈ کر کے لگا دی، یا ہم محفل حمد و نعت میں گئے، ہم نے ریکارڈ کر کے لگا دی۔ ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں، یہ تو ان کا قصور ہے جنہوں نے اس کلام کو، اس قوالی کو، اس حمد و نعت کو پڑھا یا اس کو لکھا، ہمارا قصور نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنا لکھنے والے کا قصور ہے اتنا ہی آگے فارورڈ کرنے والے کا، لگانے والے کا قصور ہے، اور ساتھ ہی جو لوگ ہم ہی بھر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، یہ ان کا بھی قصور ہے۔ سامعین معظم، میری باتیں کچھ لمبی ہو جاتی ہیں، میری طبیعت لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فی البدیہہ بغیر کسی اور راہ کو دیکھے پڑھتا ہوں، زبانی پڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب بھی زبانی پڑھتے ہیں، علامہ صاحب مجھے جانتے ہیں، میں علامہ صاحب کو جانتا ہوں۔ میں ڈائریکٹ آپ کو علامہ صاحب کی جانب لے چلتا ہوں۔ علامہ صاحب، آپ نے جو کچھ میں نے کہا سن لیا، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں آگاہی دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر درود کے بعد میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سفینہ صاحب، آپ کا بالکل نقطہ نظر اچھا و اعلیٰ ہے۔ تو مزاحیاً میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جی کھل کر کریں۔ جی آپ کو یہ دوست جو یوٹیوبر وغیرہ ہیں، یہ آپ کو بہت تنگ کریں گے، کچھ ناراض ہو جائیں گے، کچھ کہیں گے کہ یہ کیا کیا، یہ وہ کیا کیا۔ اگر آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے، تو میں طالب علم کو جتنی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ سوچ لیں پہلے، اگر یہ ان کے ڈنڈے، ان کی مار پیٹ برداشت کر لیتے ہیں آپ، تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی علامہ صاحب، میرے جو جتنے بھی یوٹیوبرز بہن بھائی ہیں، وہ جو ہے نا میری ان کے ساتھ بن جائے گی، میں ان کے ساتھ صلح کر لوں گا۔ میں ان کو ایک ہی جواب دوں گا جو بہترین جواب ہے، وہ یہ ہے کہ میں ان کو کہوں گا، یہ جو ہے نا مجھے علامہ صاحب نے اکسایا تھا کہ آپ اس طرح کی جو ہے نا گفتگو کیا کریں، آپ ٹھنڈی بیٹی گفتگو کرتے ہیں۔ سمعین معظم آپ نے دیکھا ہوگا، سنا پڑھا ہوگا کہ میرے تھمنل پر میں کیسے کیسے الفاظ لکھتا ہوں، کیسے کیسے۔ سمعین معظم، میں بے شمار لاتعداد اس موضوع پر کھلم کھلا اچھے انداز میں کر چکا ہوں۔ اب کیونکہ علامہ صاحب آ چکے ہیں، تو اب یہ علامہ صاحب کی اپنی خاص الخاص ذمہ داری پر ہے۔ تو آپ ان کی فوٹو بھی اوپر دیکھ رہے ہوں گے تھمبنیل پر، تو آپ ان کو تلاش کیجئے گا۔ تو میں اس لیے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتا ہوں، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں نا بری ذمہ، کہ جی ہم نے نہیں لگائی یہ چیزیں، ہم نے تو وہاں سے بھری تھیں۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے اور میں نے بھری، اور میں نے آپ کو سنوا دی۔ چلو کوئی بات نہیں سفینہ صاحب، آپ کا ہمارا بلکہ تمام امت مسلمہ کا اللہ حامی و ناصر ہے۔ آمین۔ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی رضا و خوشنودی کے لیے عرض کرتا ہوں، جتنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے بندہ ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، توفیق دی ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہی ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، بالکل اسی طرح آپ کی رائے اچھی اور اعلیٰ ہے۔ یہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ جہاد ہے، زبانی سمجھو، کلمے سمجھو، جیسا بھی سمجھو۔ تو اس پرفتن دور میں سچ بات کسی کو اچھی نہیں لگتی، سچ بہت کڑوا لگتا ہے۔ سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں، الحمدللہ سمجھدار ہر بندہ ہے۔ تھوڑی سی سوچ کرنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام یا اللہ پاک کی ذات کے بارے کوئی اگر کمی بیشی الفاظوں میں کرے، بے ادبی معاذ اللہ کرے، تو یہ برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی دکھ سکھ اپنی ذات کی تکلیف برداشت کر لینا، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس پر بھی صبر کا اجر دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس پر راضی ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے المختصر، آپ نے جو فرمایا بالکل بجا ہے۔ ایسے مواقع ہم نے بھی دیکھے ہیں، اگر کوئی غلط بات بھی کہہ دے تو 50 میں سے 20 لوگ اس کو لائک کر دیتے ہیں، بہت اچھا۔ غالباً 25-30 لوگ اصلاح کریں گے میرے خیال میں، یہ میں نے زیادہ کہے ہیں، کم کریں گے اس سے بھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قوال صاحبان حضرات جو ہے، میں یہ کوئی اختلاف یا کوئی مسلک کی وجہ سے یا کوئی انا کے طور پر نہیں عرض کر رہا، اللہ رسول کی رضا کے لیے بغیر کسی اختلاف، کسی مسلک سے مجھے کوئی دشمنی، کوئی انا نہیں ہے۔ میں خالصتاً یہ عرض کر رہا ہوں، قوال حضرات جو بیان کرتے ہیں، قوالی پڑھتے ہیں بزرگان دین کے درباروں پر، اس کے مواقعوں پر،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کا عارفانہ کلام ہے، حالانکہ یہ بھی ہمیں چاہیے کہ مستند کلام واقعی اس بزرگ کا ہے۔ اگر شریعت اور سنت کے خلاف کوئی الفاظ بھی قوال ادا کرے، بالکل اس کو قطعی طور پہ اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ سجادگان اور انتظامیہ متولی حضرات جو ہوتے ہیں ان کی ہی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے اگر سمجھو تو المختصر ایک موقع پر یہ بھی سننے میں آیا، میں نے یہ قوالی خود نہیں سنی، بعد میں موجود تھا، دو بزرگوں کے درمیان ڈسکس ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے آپ نہیں آئے، ختم ہے، تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں حاضری دے کے گیا تھا تو مسجد میں بیٹھا تھا، قوالی سننے نہیں آیا ادھر، کیوں؟ تو اس نے فرمایا کہ یہ قوال جو اشعار پڑھ رہے تھے بالکل خلاف شریعت، خلاف سنت اور بڑے بے ادبی اور گستاخانہ الفاظ یہ کلام پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا وہ کیسے کلام تھے؟ پتہ نہیں، غالباً سرائکی میں یہ قول ہے پکا سکا، یہ قول ہے پکا ٹھکا، پتہ نہیں یہ کہہ رہے تھے، یہ قول ہے سچا پکا رب اسارا سکا، استغفر اللہ، سما معاذ اللہ، سما معاذ اللہ۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ تو فلاں بزرگ کا عارفانہ کلام ہے۔ اس نے کہا پہلے یہ تو اس بزرگ کا عارفانہ کلام ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت و سنت کے خلاف ہے۔ اگر ہو بقول تمہارے یا بقول بظاہر ان قوالوں کے، تو یہ کس نے اجازت دی ہے شرع عام ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے جو احد صمد وحدہ لا شریک ہے؟ تو وہ دونوں حضرات بزرگ فوت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے پھر بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ میری موجودگی میں ڈسکس ہوئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ قوال کہہ دیتے ہیں، یہ قول پکا سچا رب اسارا سکا، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اللہ پاک کا فرمان کہاں جائے گا؟ خدا را سوچو۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہے، اس سے اور بھی کلام کہہ دیتے ہیں، اگر ان سے کوئی پوچھے تو یہ قوال کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کا عارفانہ کلام ہے، حالانکہ وہ بزرگ کا نہیں ہوتا۔ اگر میری ریکویسٹ ہر بھائی، بزرگ، بچے، لڑکے، نوجوان، ینگ، ہر فقہ کے بزرگ بھائی دوست، یہی ریکویسٹ ہے، اپنے اندر پہچان پیدا کرو، اپنی سوچ کو بدلو۔ اگر کوئی آدمی خلاف شرع، خلاف سنت کوئی بات کہے، قطعی طور پہ اس کو نہ مانے، اس کی اصلاح کریں، اگر وہ نہ مانے تو اس کے حق میں دعا کر دیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک نعتیہ کلام ہے، کسی اللہ کے بندے نے لکھا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، وہ نعتیہ اشعار ہیں، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر یثرب کسی بندے نے کہہ دیا تو اس کا کفارہ ہے مدینہ 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 10 بار کہے۔ یثرب بیماریوں کے گڑھ کو کہتے ہیں، جہاں بیماریاں کثیر علامہ صاحب یہ نہیں کہ اگر بھول کر کہہ دیا جائے پھر بھی 10 مرتبہ کہیں گے؟ ہاں کہہ دے گے، پھر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار بھی کرے اور یہ بھی کہہ دے۔ تو اگر یہ الفاظ اس طرح ادا فرمائیں نعت خوان حضرات، شاہ مدینہ طیبہ کے والی، سارے نبیاں تو تیری شان ہے نرالی، تو میرے خیال میں کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ میری یہ نہیں، میں آقا علیہ السلام کے در کا گدا، ادنا سا گدا ہوں، ادنا سا گدا ہوں، ادنا سا گدا ہوں، ادنا سا گدا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے۔ تو اگر یہ نعتیہ کلام لکھتے ہیں شعراء حضرات، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ مفتیان عظام علماء کرام سے یہ پہلے چیک کروا لینے چاہیے، پڑھوا لینے چاہیے، اصلاح کروانی چاہیے، کیا یہ اشعار شریعت اور سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ اچھا علامہ صاحب کا تکلیم معافی میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ یوٹیوب پر حضرات بھی بے شمار مرتبہ تقریباً یہ لگا چکے ہیں یہ کلامات کہ قوال پڑھ رہے ہیں کہ فلاں فلاں دربار کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہ درباروں کا نام لے کر کہہ رہے ہیں فلاں دربار جو ہے نا ہمارے لیے
جو ہے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنا مکہ مدینہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے، اس طرح کی کلمات کہنا کیسا ہے؟ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے سفینہ بھائی، اگر ان دربار والے بزرگوں سے پوچھا جائے یا مراقبے والے حضرات اولیاء کرام اب بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے، تو میرے اعتقاد کے مطابق وہی اولیاء کاملین بھی فرمائیں گے کہ ہمارا خانہ کعبہ مکہ المکرمہ میں ہے، اور ہمارا محبوب نبی امام الانبیاء جہاں گناہوں کی معافی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور محبوب سفارش بھی فرماتے ہیں، اور ہمارا نبی حیات النبی ہے، وہ مکہ المکرمہ سے آگے مدینہ المنورہ ہے۔ یہ بس لوگوں کا اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں یہ شرعاً میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ وہی کاملین تو یہی کر کے دکھا گئے ہیں، عبادات کی تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آقا علیہ السلام کی ہر پیاری پیاری سنت پر انہوں نے عمل کیا اور آجزی ساری زندگی ہی کر گئے۔ علامہ صاحب، مجھے جو ہے نا مختلف موقعوں پر یہ مختلف تقریبات میں کمپیئر کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ کون کون سے بھائی صاحبان ہیں وہ جو ہے نا جو نعتیہ حمدیہ کلام پڑھیں گے، تو مجھے وہ کلام ذرا دکھا دیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، تو ایک بھائی نے جو کلام دکھایا تو وہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر نہیں بلایا، اور آگے پھر یہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ کوہ طور پر دیدار بھی نہیں کروایا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی میرے دوست یہ نہ پڑھیں، تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ بات تو سچی ہے، آپ مجھے اس بات سے روک رہے ہیں کہ یا آپ ثبوت دیں مجھے کہ عرش پر بلایا، دیدار کروایا، کوہ طور پر بلایا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، دیکھیں آپ کا بھائی بڑا، آپ کے والدین یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب حج عمرہ کرنے جائیں یا شادی بیاہ کی تقریب یا کوئی اور تقریب پر جائیں، وہ آپ کو ساتھ لے کر نہ جائیں، مجھے جب جیسے اور دیگر افراد جو ہے نا ان کو پتہ چل جائے تو ہم آپ کے پیچھے پڑ جائیں، جی آپ کو لے کر نہیں گئے، آپ کو لے کر نہیں گئے، تو آپ بھی یہی کہیں گے نا کہ ہمارا اور ان کا معاملہ تھا، ان کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ رہے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ بار بار یہ تکرار کرنے والے، ہمیں ہر بار ذلیل و خوار کرنے والے۔ اسی طرح یہ اللہ عز و جل اور ان کے نبی کا معاملہ ہے۔ اور میں نے پھر یہ کہا کہ کل قیامت کے دن آپ جنت میں جا رہے ہوں تو اللہ عز و جل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا اللہ عز و جل کو کہہ دیں کہ باری تعالیٰ یہ آدمی تو میرے بارے میں یہ کہا کرتا تھا، اب یہ جنت کا حقدار بن رہا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچے تو ضرور۔ اس طرح کے بھی علامہ صاحب اشعار پڑھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، تو آخر میں آپ کچھ کہیں ان کے بارے میں؟ بالکل ان کی اصلاح کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو نبی ہیں، انبیاء کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے، سارے نبی بلند و بالا ہیں، تو یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اکثر سٹیجوں پر یہ کہا جاتا ہے، میں سمجھدار باعمل علماء کی بات نہیں کرتا، کم علم علماء کرام جو بنے ہوئے خطابت خطیب بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، رب آرنی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے بالکل نہیں دیکھ سکتا، میں تجھے دیدار نہیں کراتا، میں یہ نہیں کراتا۔ ایسے الفاظ ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کریم رؤوف الرحیم ہے، اس کے نبی برگزیدہ ہیں، تمام عیبوں سے پاک ہیں، بلند و بالا مقام پر فیض ہیں، اس پر کسی کو اجازت نہیں ہے اپنی طرف سے الفاظ میں کمی بیشی کرے یا تھوڑے بے ادبی سے بھرے ہوئے الفاظ پیش کرے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر
حضور پاک کریم نبی رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ پاک کو، جبہ مبارک کو، مٹی مبارک، وہ مٹی بھی مبارک ہوتی ہے جو نبی کے کرتے کے ساتھ مس ہوتی ہے، خوش نصیب ہوتی ہے۔ اگر مٹی مبارک لگی ہوئی ہو تو تعبیر کیسے کریں گے، کیسے اسے بیان کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ کیا کہنا ہے، یہ ہے ادب کا تقاضا۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دوستو، میرا عرض کرنے کا یہی مقصد ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، مجھے تو بولنے کا، اردو بولنے کا بھی اچھا طریقہ نہیں آتا، تو ہماری زبان مادری زبان وہ ہے سرائکی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے بھائی جان، ایک گانا، کئی گانے ایسے چل رہے ہیں، میں مثال کے طور پر ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک گانا غالباً انڈیا والے غیر مسلموں نے گایا تھا کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہمارے ملک پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد اتنی سنتی تھی گانے کو، اتنی سنتی تھی، آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو علماء کرام نے کافی اس کا ایکشن لیا، سمجھایا، میسیج دیا، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوگوں میں شعور آیا۔ عرض کرنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات انہو علیم بذات الصدور، وہ تو انسان کے ذہن میں، انسان کے قلب میں، انسان کے سینہ میں وہ بات، وہ خیال آتا بھی نہیں، مالک پہلے جانتا ہے اللہ پاک۔ تو وہ بدبخت کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، تشبیہ کس سے دے رہا ہے؟ یہ غیرت کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں ان الفاظوں کو سن کر جھوم جھوم کے سنتے رہے تو ہو سکتا ہے ہمارا جہنم میں ٹھکانہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز احد و صمد رب پوچھ لے، اے میرے بندے، عبادت بھی تو نے نہیں کی، غلطیاں بھی بہت کی، گناہ بھی بہت کیے، اور میری اگر جہاں عزت کا مسئلہ آ جاتا وہاں بھی غیرت نہیں کھائی تو تم جنت کے تو حقدار نہیں ہو۔ یہ غیر مسلم ایک کہہ رہا ہے کہ خدا بھی نہ جانے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو ہم کیسے جانیں؟ بھلا یہ ایک مسلمان کی غیرت گوارا کر سکتی ہے؟ تو خدا را میں یہی میسیج دیتا ہوں، میں ہاتھ باندھ کر تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں سے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را ایسے چیزوں کی چھان بین کریں، اپنی استطاعت کے مطابق ایکشن لیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے انبیاء کی گستاخی بے ادبی کی جا رہی ہو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا کہو، اس کو کم از کم لائک تو نہ کرو، اس کو پسند تو نہ کرو، وہ گناہوں میں شامل نہ ہو۔ تو میرا عرض کرنے کا یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو حق سننے، حق پر چلنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی با وفا تو انشاءاللہ گائے بگائے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پھر میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سامعین معظم، علامہ صاحب کے بے شمار پروگرام اس چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ، فطرانے کے مسائل ہوں یا دیگر شرعی مسائل ہوں، روزے کے بارے میں، نماز کے احکام، اس کے بھی بے شمار لاتعداد جو ہے نا، اس پر جو ہے نا علامہ صاحب نے کی تھی، وہ موجود ہیں۔ سامعین معظم، آئندہ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے علامہ صاحب کے ساتھ۔ نئے پروگرام تک مجھے دیجیے علامہ صاحب کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔